बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क की मश्क पढ़ेंगे। यहाँ मश्की सवालात के जवाबात हैं। पहला सवाल है, अहमद और उसके घर वाले गांव क्यों आए? अहमद का ननियाल गांव में रहता है, इसलिए वो गर्मियों की तातीलात यानी छुट्टियां गुजारने के लिए गांव आए। आप जानते हैं छुट्टियों में बहुत से बच्चे अपने ननियाल जाते हैं, ऐसे ही अहमद भी अपने ननियाल छुट्टियां गुजारने के लिए गया था। सवाल नंबर 2 है, गांव की फ़ज़ा कैसी थी? फ़ज़ा कहते हैं इर्द गिर्द, जो हमारे इर्द गिर्द का खला माहौल होता है वो फ़ज़ा कहलाता है। गांव की फ़ज़ा साफ़ सुथरी और आलूदगी से पाक थी। आप फ़ज़ा हवा को भी कह सकते हैं। हवा जिस माहौल में होती है उसे फ़ज़ा बोला जाता है। गांव की फ़ज़ा साफ़ सुथरी और आलूदगी से पाक थी। गांव में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था या हरियाली ही हरियाली थी। सवाल नंबर 3 है, देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? तो बच्चों, इसका जवाब है कि देहाती ख़वातीन सारा दिन काम काज में मसरूफ़ रहती हैं। वो न सिर्फ घर का काम खुद करती हैं बल्कि खेतों के काम काज में मर्दों का हाथ भी बटाती हैं। यही वजह है कि उनकी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है और वो मोटी नहीं होती। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो उससे क्या नुकसान होता है? बच्चों, सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो घर अंधेरे में डूब जाएं। इसके अलावा और भी बहुत से नुकसानात हैं, जैसा कि सूरज की रोशनी और हरारत की कमी से घरों में कीड़े मकोड़े हशरात पैदा हो जाएं। इंसानी जिल्द और हड्डियों के लिए भी सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है। अगर ये हम सूरज की रोशनी ना लें, क्योंकि सूरज तो विटामिन डी का बहुत बड़ा ज़रिया है, अगर हम सूरज की रोशनी ना लें, घरों तक सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसी तरह अगला सवाल है, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? तो बच्चों, बड़े शहरों में आलूदगी के बहुत से असबाब हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शहरों में मिलें, कारखाने और गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा आलूदगी का सबब बन रहा है। इसी तरह मिलों और कारखानों से निकलने वाला शोर, मिलों और कारखानों और गाड़ियों का शोर सौती आलूदगी का बायस बनता है। सौती आलूदगी से मुराद शोर की आलूदगी है, यानी इन चीज़ों का शोर भी माहौल को आलूदा कर रहा है। इसी तरह कारखानों और मिलों से कीमियाई मादों का अखराज भी होता है, यानी कीमियाई मादे निकलते हैं। वो कीमियाई मादे आबी आलूदगी का सबब बनते हैं। इसके अलावा घरों और फैक्ट्रियों का कूड़ा करकट और दरख्तों का बेजा कटाव यानी बिला वजह काटना, वो भी ज़मीनी आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। अगला सवाल है, मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? बच्चों, देहात का मैंने आपको पहले रीडिंग में बताया था कि पहले देहात बहुत पसमानदा थे। पहले देहात में खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। लोग बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते थे। मगर अब बैलों की जगह मशीनों और आलात ने ले ली है। अब ट्रैक्टरों से चलने वाली ज़रूरी मशीनों ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं। इसी तरह पहले कच्ची सड़कें होती थीं, अब पक्की सड़कों का जाल बिछ गया है और बिजली और गैस भी फराहम कर दी गई है। तो ये सारी वजूहात हैं कि पुराने देहात से नए देहात, मौजूदा देहात मुख्तलिफ हो गए हैं। अगला सवाल है, तो देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? तो देहात में शहरों के मुकाबले में कारोबार के मौके कम होते हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। इसके अलावा देहात में शहरों के मुकाबले में इलाज, मुआलजे और आला तालीम की बेहतर सहूलियात मैसर नहीं होती। यही वजह है कि लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? बच्चों, नकल मकानी को रोकने का मकसद ये है कि जो हमारी फितरी ज़िंदगी है, कुदरती माहौल है, वो मुतासिर ना हो। इसीलिए पूछा गया है कि इस नकल मकानी को क्यों कर, यानी कैसे रोका जा सकता है। देखिए, अगर हुकूमत देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दें, इसी तरह देहात में कारखाने लगा दे,
لوگوں کو روزگار کی سہولیات مہیا کر دے تو دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کو یقیناً روکا جا سکتا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے، خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ یعنی خط کشیدہ سے مراد انڈر لائنڈ ورڈ ہے۔ بہت سے بچوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں نے انگلش میں وضاحت کی ہے کہ انڈر لائن ورڈ کو خط کشیدہ کہتے ہیں، خط لائن کو کہتے ہیں۔ تو ان کے متضاد لکھنے ہیں، ہم نے اپوزٹ لکھنے ہیں۔ متضاد ضد سے بنا ہے۔ اب دیکھیں ضد کہتے ہیں کہ آپ بھی کرتے ہوں گے ضد یقیناً، جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، آپ کہیں گے نہیں وہ کام کریں گے تو آپ الٹ چلیں، اس کا مطلب ہے کہ ضد۔ تو بچوں یہ ہم یہاں پر وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اس کے الٹ ہوں گے، جیسا کہ مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا، کس کا کیا؟ مہمان کا الٹ ہوگا میزبان، یعنی اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم میزبان ہوتے ہیں، تو اس کا الٹ میزبان بنے گا۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے آئے گا، کیونکہ فارغ کا الٹ ہے مصروف۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔ تازہ روٹی کھاؤ، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوگا جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ بچوں چونکہ وہ لفظ آپ کے سبق میں ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا، ہم نے مشکل الفاظ کے جو معنی تھے، خاص طور پر خاص الفاظ جو پہلے دیے گئے ہیں سبق سے ہم نے وہ پڑھے۔ اس میں ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا باسی، جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خراب چیز کو یا پڑی ہوئی جو پہلے سے پڑی ہوئی ہو، تازہ نہ ہو، اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر جو ہم نے سبق میں استعمال کیا ہے باسی لفظ، اس کا مطلب باشندے یا رہنے والے یا رہائش پذیر لوگ ہیں، لیکن یہاں ہم وہ والا باسی استعمال کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق میں نہیں استعمال ہوا۔ تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں، کھلے کا الٹ تنگ ہوگا۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار آہستہ کر دو۔ تیز کا آہستہ یا سست کر سکتے ہیں ہم، زیادہ بہتر ہے یہ ہے کہ آہستہ لکھیں۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پختہ مکان دکھائی دیتے ہیں۔ کچے کا پختہ ہوگا یا پکے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے جو ہماری مشق ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں۔ تعطیلات، تعطیل یعنی چھٹیوں کو تعطیلات کہتے ہیں۔ قصبہ، قصبات، یہاں ہم نے جمع کو واحد بنایا اور یہاں پر واحد کو جمع بنا رہے ہیں۔ تو بچوں اس کے لیے 3 کالم بنائیں، ایک میں واحد الفاظ لکھیں، دوسرے میں واحد اور تیسرے میں جمع۔ سارے الفاظ کو لکھیں، اس کے بعد جس کا واحد بنانا ہے وہ واحد والے کالم میں لکھ دیں اور جسے جمع بنانا ہے جمع والے کالم میں لکھیں۔ عمارات، عمارت، مسجد، مساجد، مقامات، مقام، مواقع، موقع، آلات، آلہ، دیہات، دیہ، مکان، مکانات، مراکز، مرکز۔ کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں پر اعراب لگائیں۔ جو ان پر اعراب لگانے ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہماری ویڈیو کے اوپر تھم نیل لگا ہوگا اس کے اوپر میں کوشش کروں گی کہ لگا دوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر ان اعراب کو لگا سکتے ہیں۔ جملے دیکھیے، یہ آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے، یہاں پہ آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ آم اور آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے، ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ بچوں متشابہ الفاظ وہ ہیں جو ملتے جلتے ہوں، آواز ایک جیسی ہو لیکن معنی الگ الگ ہوں۔ جبکہ میں نے دو معنی الفاظ آپ کو بتائے تھے، جیسا کہ ہم نے باسی پڑھا تو وہ لفظ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں، تو بچوں آپ لوگ یہ ضرور کریں خود سے۔ اور حل جو ہے وہ کھیتوں میں چلاتے ہیں، اور حل مینس سالو کرنا کسی چیز کو یا حل کرنا، آپ اردو میں بھی استعمال کریں گے۔ جملوں میں استعمال کریں۔ ورڈ ہیں ترس جانا، دو بھر، ماحول، کام دھندا، نقل مکانی۔ تو بچوں ان الفاظ کو آپ لوگ خود معنوں میں جملوں میں استعمال کریں تاکہ آپ لوگوں کو جملے بنانے آئیں۔
میں نے پہلے آپ کو پچھلے سبق کے جملے بتائے تھے اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کوشش کریں کہ آپ لوگ خود جملے بنائیں. اگر آپ کو جملے بنانا نہیں آتے تو کمنٹ کریں ویڈیو کے نیچے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں آپ کے لیے نوٹس ڈال دیے جائیں گے. پھر بچوں اس کے بعد کالم ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے خود اسے ملانا ہے. اب اس کے بعد یہ کالم نہیں ہے بلکہ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے دیا گیا بالکل، مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہاں اس کو درست کر کے لکھا غلط فکرات اور درست فکرات ہیں. ٹھیک ہے، کالم ہی ہے لیکن اس کو غلط اور درست فکرات میں تبدیل کیا گیا ہے. غلط فکرات کو یہاں پر کچھ غلط فکرات ہیں جنہیں درست کرنا ہے. میری بات کا برا نہ منائیں، برا نہ منائیں نہیں ہوتا، برا نہ مانیں. آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ بچوں واپس آنا اور لوٹنا ایک ہی بات ہے، ایک ورڈ استعمال کریں. آپ نارووال سے کب لوٹے؟ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا. استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، چونکہ اس کے معنوں میں ہی استعمال ہو رہا ہے حاصل. ہم لکھیں گے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا. اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ورڈ ناراضگی نہیں ہوتا بلکہ ناراضی ہوتا ہے، اس لیے لکھیں گے اس میں ناراضی کی کیا بات ہے. گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں. گالی نکالی نہیں جاتی بیٹا، دی جاتی ہے، اس لیے یہ لکھیں گے گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں. میرے کو بازار جانا ہے. بچوں ورڈ میرے کو نہیں بولتے بلکہ مجھے بولتے ہیں. میرا خیال ہے کراچی کے لوگ تو میرے کو بولتے ہیں، تو ہم لیکن جو اردو اصل اردو ہے اس میں میرے کو غلط ورڈ ہے، تو ہم لکھیں گے مجھے بازار جانا ہے. اس کے ساتھ آگے کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں، آپ لوگ ضرور انہیں پڑھیں اور سمجھیں اور کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ بچوں ہم اپنے آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.